الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد خلاصۃ القرآن کے سلسلے میں آج کا پارہ تیسرا پارہ ہے۔ اس پارے میں کل 17 رکوع ہیں۔ اسی پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو بحمدہ تعالی ہم مسلمان تمام انبیاء کی نبوت پر اور اس بات پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور سچے نبی تھے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت جو کہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، وہ اس پارہ کے دوسرے رکوع میں ہی آتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ایک اہم ضابطہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کہ کوئی زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کر سکتا۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم قصہ ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جس وقت کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ معاذ اللہ وہی خدا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو لہٰذا اس نے ایک سزا کا فیصلہ جس مجرم کے بارے میں ہو چکا تھا اس کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل اس کو یہ دی کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تو اگر تم بھی یہ دعویٰ کرتے ہو تو تم سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو وہ بے بس ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ تو اس قصے سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال ہے۔ اسی طرح قیامت واقع ہوگی، اللہ تعالیٰ مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کریں گے، اس حوالے سے بھی اس رکوع میں ایک قصہ ذکر کیا گیا، اور اس پارے کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر 700 گنا تک، پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر دیتے ہیں۔ اور پھر اس پر بھی بس نہیں، اس پر بھی مزید اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ تو پھر اسی رکوع میں صدقہ کے حوالے سے اصول بیان کیے گئے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں، کوئی نیکی کریں، تو اس پر کوئی احسان نہ جتلائیں، یہ چیز جو ہے آپ کے خرچ کرنے کو، آپ کی اس نیکی کو ختم کر دے گی۔ اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا، وہ بھی اس عمل کو ختم کر دے گا۔ 5ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی انفاق سے متعلق یہ احکامات ہیں کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرو، اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس بات سے بھی مت گھبراؤ
کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا. اس بات سے اللہ فرما رہے ہیں نہ گھبراؤ. شیطان انسان کو ایسے وسوسے ڈالتا ہے. پھر خاص طور پر حکمت کی نعمت کو بیان کیا گیا کہ جس شخص کو حکمت عطا کر دی گئی، دانش مندی عطا کر دی گئی، صحیح عقل و فہم عطا کر دیا گیا، تو یہ بہترین خیر کثیر ہے. پھر خاص طور پر ان لوگوں پر خرچ کرنے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. چھٹے رکوع کے اندر خرچ کرنے کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا کہ خرچ کرنے والے پوشیدہ طریقے سے بھی خرچ کر سکتے ہیں اور اعلانیہ طریقے سے بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑا اجر ہے. پھر اسی چھٹے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود اور سود سے متعلق احکامات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیع کو حلال کیا اور سود کو ہم نے حرام قرار دیا. تو لہٰذا اب بیع یعنی خریداری کہ باہمی رضامندی کے ساتھ ایک شخص اپنی کوئی چیز دوسرے کو فروخت کر دے، یہ تو حلال ہے تجارت. لیکن سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ سود اگرچہ کتنا ہی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا انجام جو ہے وہ کمی کی صورت میں ہی نکلتا ہے. اور آئندہ کے لیے اب مسلمانوں کو سود سے بچنے کا حکم دے دیا گیا کہ اب تک تو جو معاملہ ہو چکا اس کو اللہ معاف فرمائیں. آئندہ کے لیے اس سے بچنا ہے. اور اگر کسی کا معاملہ چل رہا ہے تو اب وہ سودی رقم نہ لے بلکہ اپنی اصل رقم واپس لے لے. ساتواں رکوع، اس رکوع کے اندر قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے اور وہ آیت بھی معاملات سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی تم معاملہ کرو کسی کے ساتھ تو اس کو تحریر میں لے آؤ. تو یہ معاملات کی اہمیت ہے دین اسلام میں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کو تحریر میں لاؤ اور اس پر ہو سکے تو گواہ بھی بنا لو. آٹھواں رکوع اس پارے کا جو کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو بیان کیا گیا ہے. صفت علم کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. پھر سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں کہ ان کا پڑھنے والا ہر قسم کی مشکل سے، پریشانی سے، گھبراہٹ سے محفوظ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی آیات پر سورۃ بقرہ کا اختتام فرمایا کہ انسان ہر شخص جو ہے وہ پابند ہے اپنے عمل کا، کہ جیسا وہ اس کا عمل ہوگا ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوع. اور قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے، ترتیب توقیفی، اس کے اعتبار سے یہ تیسرے نمبر پر ہے. تو اس کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے کیا اور قرآن کے ذکر سے کیا. پھر آگے چل کر اسی رکوع میں پہلے رکوع جو اس صورت کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآنی آیات بنیادی طور پر دو طرح کی، ایک تو وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں اور کچھ آیات وہ ہیں جو تفصیل طلب ہوتی ہیں. ان میں بھی پھر دو قسم کی آیات ہیں، کچھ کی تفصیل
تو قرآن و سنت سے ہی ہو جاتی ہے، اور کچھ کی تفصیل اللہ تعالیٰ نہیں بتلاتے، یا وہ اللہ تعالیٰ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ آیات راز ہو گئیں، ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہوں گے وہ ان متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ بس ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی مزید تعویل میں، اس کی تفسیر میں نہیں پڑتے۔ دوسرے رکوع میں اس صورت کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا مال اور اولاد عام طور پر انہی دو چیزوں پر انسان کو زیادہ بھروسہ اور غرور یا تکبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے ہم ان چیزوں کو، اولاد کو، مال و دولت کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں بندے پر کہ دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی گواہی کو بیان کیا کہ سب سے بڑی گواہی جو اللہ تعالیٰ نے بھی دی، فرشتوں نے بھی، اور انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے اہل علم نے بھی، وہ کس بات کی گواہی ہے؟ توحید کی گواہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ دین اللہ کے ہاں وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی شخص جو اب ہدایت کا طلبگار ہے تو اس کو دین اسلام کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس پارے کی 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، انبیاء کے ساتھ معاذ اللہ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، ناحق قتل کیا، اور ان لوگوں کو جو بھلائی کا حکم دیا کرتے تھے قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ان کا انجام جو ہے وہ دردناک ہوگا، عذاب۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں تمام چیزیں۔ اگر دنیا میں کسی کو عزت دی ہے وہ بھی اللہ نے ہی دے رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو چھین سکتے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا معیار اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، یعنی ان کے فرامین پر عمل کرے۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کی پیدائش کے قصے کو ذکر کیا، اور ساتھ ہی ایک بشارت جو حضرت زکریہ علیہ السلام کو دی گئی بیٹے سے متعلق، اس کو ذکر کیا۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو ایک نشانی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور نبوت عطا فرمائی۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کی چند صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کر رکھا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے پرندوں کو زندگی بخش دیتے تھے. اسی طرح اگر کوئی بیمار شخص ہوتا تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرما دیتے تھے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ لوگ دشمن ہو گئے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مختلف چالیں چلنا شروع کر دیں. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ کس طرح ہم نے مخالفین کی چالوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور ان کو ہم نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اب مسلمانوں کا، تمام اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا. اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم دعوت کے اصول کو بیان کیا کہ جب آپ نے کسی سے کوئی مکالمہ کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو کن اصولوں پر ہو. تو اس کے حوالے سے قرآن ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ وہ مکالمہ ان اصولوں پر ہوگا جو ان دونوں فریقین کے درمیان مشترک ہو. جیسے توحید وہ تمام انبیاء کی دعوت میں مشترک رہی. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مختلف گروہوں کے ایک قول کو رد کیا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے. مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور وہ ان کو اپنی جماعت کو انہی کی طرف منسوب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی فرما دی کہ یہ مشرکین جن تعلیمات پر ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات قطعاً نہیں تھی. اسی طرح اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نعمت اور فضل یہ اللہ ہی کی ہاں سے ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی کسی بھی بندے پر جو ہے وہ ہدایت ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل اور انعام ہے. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے معاہدوں کو توڑتے ہیں چند سامان کے عوض، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کوئی شفقت والا کلام کریں گے، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدے کو، ایک وعدے کو ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا. ہر نبی سے ان کے دور میں عہد لیا گیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو عہد ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے متعلق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہر نبی نے اپنی امت کو دی کہ ایک ایسے نبی مبعوث ہوں گے جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ عہد لیا، لیکن ان اقوام میں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے انہوں نے ان معاہدوں کو توڑ دیا، ان سے منہ موڑ لیا. تو اب اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو ہے کامیابی کا مدار جو ہے وہ اس پیغمبر کی ہی اتباع میں
کامیابی ہے، اور اس کے علاوہ جو شخص کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور صرف کیا چیز قبول کی جائے گی؟ وہ ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اب اور کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں تک بھی بحمدہ تعالی تیسرے پارے کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔